نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم ان میں آپس میں جوڑی کی نسبت تھی، مضامین میں کافی آپس میں قدر مشترک تھی۔ اب سورہ ہجر آ رہی ہے جو بالکل مختلف اسلوب کی صورت ہے۔ اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ سورہ رعد کے 6 رکوع میں 43 آیتیں تھیں، سورہ ابراہیم کے 7 رکوع میں 52 آیات تھیں، جبکہ سورہ ہجر کے 6 رکوع میں 99 آیتیں ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن بہاؤ بہت تیز ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے 2 رکوعوں میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، تینوں ایمانیات کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں تیسری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس کا بیان آ رہا ہے، اور پھر آخری 3 رکوعوں میں ایمان بالرسالت کا مضمون وہ زیادہ نمایاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، حروف مقطعات جن کا اصل مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو واضح قرآن ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، عنقریب وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یہ چاہیں گے کہ وہ کاش مسلمان ہوتے۔ آج تو اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کافروں کی یہ خواہش اس وقت بڑی شدید ہوگی جب کہ آخری مسلمان جہنم سے اپنے گناہوں کی سزا پا کر نکالا جائے گا۔ اس وقت وہ شدید خواہش کریں گے، اے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا اور ہم بھی جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ ذرہم، اے نبی چھوڑیے انہیں، یاکلوا و یتمتعوا، یہ کھا پی لیں، چر چگ لیں اور فائدے اٹھا لیں۔ ویلہہم العمل، اور خواہشات انہیں غافل کیے رکھے ہیں، لمبے چوڑے ان کے منصوبے انہیں غافل کیے رکھے ہیں۔ فسوف یعلمون، پس وہ عنقریب جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک طے شدہ وقت لکھا تھا، اپنے طے شدہ وقت پر اس بستی پر آفت آ گئی، وہ بستی ہلاک کر دی گئی، برباد کر دی گئی۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی بھی امت اپنے طے شدہ وقت سے آگے نہ بڑھ سکی۔ وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ پیچھے رہ سکے، بلکہ عین وقت پر وہ عذاب سے، ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا زہریلا جملہ آ رہا ہے بدبختوں کا، مشرکین مکہ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے۔ یہ ایسی باتیں تھیں کہ جن سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی۔ ہم پڑھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ گھٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے۔ اب ان کا کیا طنز ہے سنیے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص کہ جس پر الذکر نازل کیا گیا ہے۔ طنزیہ انداز ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ الذکر نازل کیا گیا ہے۔ انک لمجنون، بے شک تم پاگل ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کسی شخص کی معاشرے میں شروع سے کوئی عزت نہ ہو تو اگر اس سے کوئی اس کی شان میں گستاخی کرے اتنا اس کو افسوس نہیں ہوتا، کبھی اس کی عزت تھی نہیں۔ اللہ کے رسول کو تو یہ لوگ الصادق الامین کہتے تھے، اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، لیکن جب آپ نے انہی کی خیر خواہی کے لیے انہیں بت پرستی سے منع کیا، توحید کی دعوت دی، تو یہ بدبخت جو کل تک آپ کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے، آج آپ کی خیر خواہی کا جواب اس طرح سے دے رہے ہیں کہ آپ کی شان میں اس طرح کے زہریلے جملے
زہر میں بجھے ہوئے تیر پھینک رہے ہیں۔ لو ما تاتینا بالملائکہ، اے محمد تم ہم پر فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے، لے آؤ ہم پر عذاب فرشتوں کے ذریعے سے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔